کتنا کچھ ہونے اور کتنا کچھ کھو دینے کے بعد، مایوسی، تنہائی، یقین اور صبر اور انتظار کے بعد میرے اللہ نے مجھے ایسا سجدہ کرنا سکھایا کہ میں اس سجدے کی کیفیت کبھی الفاظ میں بیان نہیں کر پائی، کہ جب انسان آخرکار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے تو وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میرا سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے۔ اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے جب اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے۔ ندامت سے بھری آنکھیں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے، آنکھوں سے رواں آنسو اور صبر کی کیفیات سنائی جاتی ہیں، جب نہ دائیں جانب کوئی ہوتا ہے اور نہ بائیں جانب، جب چار سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے جیسے اس نے زور سے گلے سے لگا رکھا ہو، جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری مرحلے پہ پہنچ کر رب مل جاتا ہے، تب دل کہتا ہے یا اللہ، میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں، یہاں میں نے صبر میں کمی نہیں کی، بس اب تو مجھے سنبھال لے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ تب اللہ اس کے صبر کا بہترین اجر عطا کرتا ہے، کیونکہ صبر وہ ہوتا ہے جب آپ کا دل بری طرح جل رہا ہو، آپ کی آنکھیں شدت غم سے نم ہوں لیکن آپ کے لب مسکرا رہے ہوں، اور آپ آسمان تکتے ہوئے اپنے رب کو کہہ رہے ہوں کہ اے میرے پیارے اللہ، میں تیری رضا میں ہی راضی ہوں، میرے خدایا، میرے لیے تیری رضا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ تب اللہ اسے اس کا بہترین انعام عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں کرتا، پھر وہ اس کے لیے کیے گئے صبر کو کیسے ضائع کر سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کریں، بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔